الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان اللہ لا يهدي القوم الكافرين قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ کی دو آیات، آیت نمبر 67 اور آیت نمبر 68 کی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان دو آیات کریمہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہود کی بری خصلتوں، برائیوں، مذموم عقائد اور نظریات اور افکار کا ذکر فرمایا، اور اب یہاں پر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ احکام شرعیہ کی تبلیغ کا حکم ارشاد فرماتے ہیں، تبلیغ دین کا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ دین کی اشاعت اور دین کی تبلیغ کرنے کا حکم اللہ اپنے نبی کو ارشاد فرماتے ہیں۔ اس لیے اس آیت کو، آیت نمبر 67 کو اصطلاحات تفسیر میں سے یہ اصطلاح اس کے لیے استعمال ہوئی ہے، اس کے لیے جو نام استعمال ہوا ہے وہ ہے آیت تبلیغ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آیت تبلیغ۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ سمجھیے کہ آیت تبلیغ کے متعلق دو قسم کے خیالات ہیں۔ ایک خیال روافض کا ہے اور ایک خیال اہل سنت کا ہے۔ روافض کا خیال یہ ہے کہ اس آیت کا نزول سن 10 ہجری حجۃ الوداع کے بعد، یعنی حجۃ الوداع سے واپسی پر مقام خم غدیر جو غدیر کا کنواں تھا اس کے پاس پہنچ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ ان کا خیال ہے، اور اس خیال کی وجہ یہ ہے، یہ ایسا کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ آیت کریمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت اور امامت کے لیے نازل ہوئی۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا کہ آپ ولایت علی کا پیغام اب لوگوں کو سنا دیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے خلاصہ اور لب لباب ان کی بات کا۔ میں تفصیل ابھی عرض کرتا ہوں۔ دوسرا خیال اہل سنت کا ہے، اور اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا تعلق کسی مخصوص فرد یا جماعت یا طبقہ یا نسب اور حسب کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس آیت کریمہ کا تعلق خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت کے ساتھ ہے، کہ آپ کے منصب رسالت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ محبوب، جو پیغام آپ تک ہم نے بذریعہ وحی پہنچایا ہے وہ پیغام لوگوں کو دے دیجیے، جو احکامات آپ کو دیے ہیں ان احکامات کو آگے پہنچائیے، جو دین آپ تک پہنچا ہے اس دین کو آگے پہنچا دیجیے۔ یہ ہے اہل سنت کا نظریہ اور عقیدہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے ہی موقع پر تقریباً 1,40,000 کم و بیش صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اجتماع سے
آپ نے جو جبل رحمت ہے اس پر اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر کے آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا وہاں پر کہ اے لوگو انتم تسألون عنی فما انتم قائلون، تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن، تم کیا کہو گے؟ یعنی میرے تبلیغ رسالت اور تبلیغ دین کے حوالے سے سوال ہوگا کہ کیا میں نے تم تک دین پہنچایا یا نہیں پہنچایا، اس بارے میں پوچھا جائے گا تم سے قیامت کے دن۔ فما انتم تقولون فما انتم قائلون، تم اس وقت کیا کہو گے؟ انہوں نے بیک زبان جو جواب دیا تھا وہ یہ تھا، قالوا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، محبوب ہم گواہی دیں گے، ہم کہیں گے کہ اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے حبیب نے آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا اور آپ کے پیغام کو کما حقہ ادا کر دیا تھا اور ہماری بھلائی کا کام پوری طرح کیا تھا، پوری طرح نصیحت کی تھی۔ اے اللہ کے رسول ہم آپ کے بارے میں یہ گواہی دیں گے، نشہد انک قد بلغت، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے تبلیغ دین کا کام پورا کیا۔ یعنی گویا بارگاہ الہی میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہم کہیں گے اے اللہ آپ کے حبیب نے تبلیغ دین کا کام پورا کیا۔ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے اس شہادت اور گواہی کو سنا تو اللہ کے رسول نے اسی وقت کھڑے ہو کر کے 3 دفعہ یہ جملہ کہا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا کہ میں نے اپنا کام پورا کیا۔ آپ کے بندے بھی اس بات کا اعتراف کر رہے۔ بس بھائی، اب اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اگر تبلیغ دین اور تبلیغ احکام، تبلیغ شرعیت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ادا نہیں کی تھی تو خود حضور نے سوال کیوں کیا؟ جو کام ادھورا تھا اس کام کی تکمیل کا سوال کیوں کیا؟ جو کام نامکمل تھا اس کے متعلق سوال ہی کیوں کیا؟ اس سے پتہ چلا کہ کام مکمل ہو چکا تھا، اس سے پتہ چلا کہ پیغام پہنچا دیا جا چکا تھا۔ یہی تو وجہ ہے کہ اسی سورہ مبارکہ کی وہ آیت کریمہ جس کو ہم آیت تکمیل کہتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اسی مقام پر تو نازل ہوئی تھی۔ دین مکمل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی، یہ بات تو وہاں پہنچا دی گئی تھی، بتا دی گئی تھی۔ اب جب دین مکمل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی، اسی دین کے متعلق سوال کیا کہ میں نے کیا تم تک دین پہنچا دیا؟ جواب آیا کہ پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، میں نے پوچھا تیرے بندوں نے جواب دیا۔ اصل میں اس کی بھی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قیامت کے دن عیسائی کہیں گے کہ اے اللہ تیرے بندے عیسیٰ نے خود ہمیں کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی پوجا کرو۔ تب عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ کیا تم نے ان کو کہا تھا انت قلت للناس، کیا آپ نے لوگوں کو یہ کہا تھا؟ تو جواب دیں گے ما قلت لهم الا ما امرتنی بھی، پروردگار میں نے تو انہیں وہی بات کہی تھی جو آپ نے مجھے بتائی تھی، جو حکم دیا تھا وہی ان کو پہنچایا، میں نے تو آپ کے سوا، ہاں جب تک میں ان میں موجود تھا یہ راہ راست پہ تھے، جب میں ان سے اٹھا لیا گیا فلما توفیتنی انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید، پھر آپ ہی دیکھنے والے تھے، آپ نے ان کی ججمنٹ کی، آپ نے ان کو جائزہ لیا، آپ نے ان کو دیکھا یہ کیا کرتے رہے مجھے نہیں پتا۔ اب اگر انہوں نے بت پرستی کی ہے، پوجا کی ہے، میری کی، میری ماں کی، کسی اور کی، یہ ان کا قصور ہے، میرا قصور نہیں ہے۔
اسی تناظر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہی سوال کر دیا کہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ جواب آیا ہاں پہنچانا ہے، نہیں پہنچانے کا حق ادا۔ اب توجہ، اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین اور اکمال دین کا سوال حجۃ الوداع کے موقع پر کر دیا تھا، اب یہاں پر نقطہ یہ ہے کہ اگر دین مکمل نہیں ہوا تھا، تبلیغ نہیں ہوئی تھی، کوئی کام باقی رہتا تھا، اور خاص طور پہ جیسا کہ روافظ کہتے ہیں عقیدہ امامت دین کی بنیاد ہے، دین کی، اگر دین کی بنیاد ہی باقی تھی پھر سوال کا مطلب کیا تھا؟ پھر سوال کا مطلب کیا تھا؟ ایک مالک اپنے ملازم کو مہینے کے بعد سیلری دینے کے بعد پوچھتا ہے کہ میں نے آپ کا حق ادا کر دیا، تو وہ کہتا ہے ہاں جی حق ادا کر دیا۔ لیکن اگر مالک ملازم کو دے ہی کچھ نہ اور کہے میں نے آپ کا حق ادا کر دیا، تو اس کو یہ پوچھنے کا حق ہے؟ ملازم بھی کہے گا مالک صاحب آپ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، بات تو بھی نامکمل ہے، دین تو نامکمل ہے۔ یا چلے حضور کے باقی صحابہ کرام نعوذ باللہ جیسا کہ روافظ کہتے ہیں وہ حق پر تھے ہی نہیں، وہ تو تھے ہی غلط، چلیں وہ غلط تھے نعوذ باللہ، تو اہل بیت میں سے حضرات ہی سوال کر لیتے کہ یا رسول اللہ بات تو بھی نامکمل ہے، ابھی تو ہمارا حق باقی ہے، ابھی تو ہماری ولایت کا اعلان باقی ہے، ابھی تو ہمارا منصب امامت کی تبلیغ باقی ہے، اور آپ سوال کر رہے ہیں۔ انہوں نے اگر بات کر ہی دی تھی، جواب دے ہی دیا تھا کہ آپ نے تبلیغ دین کا ادا کر دیا، تو یہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، اعتراض کرتے، لیکن یہ بھی نہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی سوال نہ کیا، بلکہ سب نے بیک زباں ہو کر کے یہی کہا کہ آپ نے حق ادا کر دیا، تو اس کا مطلب یہ کہ تبلیغ دین ہو چکی، دین مکمل ہو چکا۔ اب کسی کا یہ کہنا کہ جی اس کے بعد، اس واقعے کے بعد، حجۃ الوداع کے بعد ایک مقام پر پہنچ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور یہ آیت کریمہ دین کی اساس ہے، بنیاد ہے، اور اسی پہ پوری دین کی عمارت کھڑی ہے، یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے، سمجھ سے۔ اب سمجھیے اس آیت کریمہ کا پس منظر کیا ہے اہل سنت کے ہاں؟ اس آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرصہ تک لوگوں کی دشمنیوں کی وجہ سے، جس میں عیسائی، یہودی، مشرکین مکہ، منافقین مدینہ، یہ سارے لوگوں کی دشمنیاں، مختلف غزوات، مختلف سرایا، مختلف جنگیں آپ کے سامنے، اور مختلف لوگوں کا آ کر کے حضور علیہ السلام کی مجلس میں اونچ نیچ کرنا، اونٹ پٹانگ باتیں کرنا، غلط قسم کی اپنے خیالات کا اظہار کرنا۔ اگرچہ ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کریمانہ کا مظاہرہ کیا، لیکن باطل تو بہرحال باطل ہوتا ہے، وہ کسی وقت بھی کوئی وار کر سکتا ہے، کسی وقت بھی کوئی حملہ کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرصے تک اپنے لیے سیکیورٹی گارڈ رکھے، پہرے دار رکھے، اور ان پہرے داروں میں سر فہرست جو نام آتا ہے وہ سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، یہ پہرے داری کیا کرتے تھے۔ اب ایک موقع ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بستر پر کروٹ بدل رہے ہیں۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ خیریت ہے؟ کروٹ بدل رہے ہیں، سو نہیں رہے، آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ نیند نہیں آ رہی، سوچتا ہوں کہ لیت رجلا صالحا، کاش کہ کوئی آدمی صالح آدمی ہو جو کہ یحسن اللیل، کہ آج کی رات یا رات کو پہرے داری کرے، ہاں جی کوئی ایسا آدمی ہو جو رات کو پہرے داری کرے، یہ میں سوچ رہا ہوں۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمنا کا اظہار کیا، اور ابھی اظہار تمام ہی ہوا تھا کہ اچانک دروازے کے باہر سے اسلحہ کے کھٹکنے کی، یعنی تلوار کے کھٹکنے کی آواز آئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پوچھا گیا
یا حضور نے خود پوچھا یا مطلب خادم سے کہا کہ پوچھئے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خیال یہی کہ اللہ کے رسول نے خود پوچھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے باہر؟ تو جواب دیا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے 7ویں نمبر پر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں. بڑے فضائل اور بڑے مناقب ہیں. یہ وہ عظیم ہستی، وہ عظیم صحابی جن کے لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نطق نبوت سے یہ جملہ نکلا تھا، ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ تیر اندازی کرتے رہیں. یہ حضور کے سامنے ڈھال بن گئے تھے. غزوہ احد میں حضور کے سامنے ڈھال بن گئے تھے. جو تیر تلوار وغیرہ چلتی وہ ان کے پاس آتی، حضور محفوظ رہتے اور یہ جواب میں تیر اندازی کرتے تھے. تو اللہ کے رسول نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان. بڑی صفات کے مالک ہیں اور یہ تقریباً 6 یا 7ویں نمبر پر اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں. رشتے میں حضور کے ماموں لگتے ہیں. اچھا جی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں سعد ہوں. سعد کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ دل میں خیال آ رہا تھا، توجہ، دل میں خیال آ رہا تھا کہ آپ کے در اقدس پہ حاضر ہوتا ہوں اور جا کر کے آپ کی پہرے داری کرتا ہوں. تمنا کا اظہار ہوا حضور کی طرف سے. ادھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ پہنچ گئے، دل میں تمنا لیے ہوئے کہ میں حضور کی پہرے داری کروں. ٹھیک ہے، یہ اس لیے ایسا ہو رہا تھا کہ حالات کچھ ایسے تھے کہ ایک طرف یہود آپ کے دشمن، دوسری طرف عیسائی آپ کے دشمن، تیسری طرف منافقین آپ کے دشمن اور مشرکین مکہ آپ کے دشمن اور طرح طرح کے. پھر مشرکین مکہ کو غزوہ بدر میں، احد میں شکست، خندق میں شکست، یہ شکستیں ان کا مقدر بنی. تو یوں ان کے لیے ایک بہت بڑی تکلیف کا زمان تھا اور منافقین کے لیے بھی بہت بڑی تکلیف کا زمان تھا. اور یہود تو نالات تھے ہی، حسد تو ان کے دل میں تھا ہی، اور جس کا تذکرہ قرآن پاک نے بار بار ذکر کیا. خیر، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں یہ پہرے داری کا ایک نظام حضرت عباس، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی کئی صحابہ کرام کا تذکرہ آتا ہے کہ فلاں فلاں موقع پر ان کی پہرے داری. اچھا، ایک تو یہ. دوسرا، کچھ واقعات ایسے رونما ہوئے. مثلا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام نجد کی طرف غزوہ کے لیے گئے، جنگ کے لیے گئے. واپسی ہوئی تو راستے میں ایک جگہ پر آپ نے قیام فرمایا اور آپ کی کر کے ایک درخت کے نیچے آرام فرما تھے. ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پر آرام فرما رہے تھے آپ کے قریب ہی جو کیکر کا درخت تھا اس پر آپ کی تلوار لٹک رہی تھی. اس شخص نے وہ تلوار آرام سے اٹھائی اور جیسے ہی اس نے تلوار نیام سے باہر نکالی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. دل آپ کا ہمیشہ جاگ رہا ہوتا تھا. نبی کا دل جاگ رہا ہوتا ہے، نبی کی آنکھ سو رہی ہوتی ہے. ہمارے بہرحال دل ہی سو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی اور اس کی طرف دیکھا تو اس نے پوچھا کہ اے محمد، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ یعصمنی، اللہ مجھے بچائے گا. تو اس آدمی کے ہاتھ سے وہ تلوار گر گئی. رسول اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار پکڑی اور پکڑ کر کے پوچھا کہ من یمنعک منی، تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا کہ اے محمد، آپ بہترین بدلہ لینے والے ہیں، بہترین معاملات کرنے والے ہیں، اب آپ کی مرضی ہے جو آپ کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کلمہ شہادت پڑھ. اس نے کہا میں ابھی نہیں پڑھوں گا. پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ایسا کر کہ مجھ سے کوئی عہد کر. اس نے عہد کیا کہ میں آپ کے خلاف جنگ بھی نہیں لڑوں گا اور آپ کے خلاف لڑنے والوں کی حمایت بھی نہیں کروں گا. یہ کہہ کر کے وہ آدمی چلا گیا، یا وہ آدمی ایمان قبول نہیں کیا. دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ آدمی جس نے یہ کہا تھا، یہ اپنے قبیلے کے ہاں سے جب آ رہا تھا تو اس قبیلے والوں سے یہ کہا تھا کہ میں تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بشارت لے کر آؤں. نے کہا کیسے؟ نے کہا بس وہ میرا کام ہے، میں ان کو غفلت میں جا کر کے ان کو قتل کر دوں گا. یہ آیا اور یہ سارا واقعہ پیش آیا. جب یہ یہاں سے واپس گیا تو اپنے قبیلے والوں سے اس نے یہ کہا کہ میں
اس دھرتی پر، اس کائنات پر موجود انسانوں میں سے سب سے اچھے انسان کے ہاتھ سے ہو کر آ رہا ہوں، اور میں یہاں پر کھڑے ہو کر کے اعلان کرتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اس نے وہاں حضور کے موجودگی میں کلمہ نہیں پڑھا، وہاں جا کے کلمہ پڑھا اپنی قوم میں، اور اس کے اس کلمہ پڑھنے کی برکت سے وہاں کئی لوگ مسلمان ہوئے، اور سارے لوگ آ کر کے دربار رسالت پہ حاضر ہوئے، اور یوں یہ صحابہ، یہ بھی ایک واقعہ ہے۔ اچھا، ایسے ہی اور بھی واقعات ہیں کہ جن میں حضور علیہ السلام کی ذات عالی کو، آپ کی ذات کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گرد جو پہرے دار ہیں، سیکورٹی گارڈ ہیں، وہ ان کی تعیناتی فرمائی۔ اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی تو اس آیت کریمہ میں یہ بتلا دیا گیا کہ محبوب آپ کی جان کی حفاظت ہماری ہے، ہمارے ذمہ ہے، یعنی ہم آپ کی جان کی حفاظت کریں گے، لہذا اب آپ کو لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو رات کا وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارک کے دروازے کا کیواڑ کھولا اور یوں دروازہ سے اپنا سر مبارک باہر کیا۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک باہر نکال کر کے باہر موجود جو سیکورٹی گارڈ تھے، جو پہرے دار تھے، ان سے فرمایا کہ جاؤ اب اپنے گھر چلے جاؤ، اب مجھے کسی کی سیکورٹی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میری جان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی۔ بات سمجھ گئی؟ دیکھیے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، آپ کے ہاں آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا وہ پہنچا دیجئے۔ توجہ، رسول اللہ کا فرستادہ ہوتا ہے، اللہ کا منتخب۔ اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ رسول کے پاس جو علم ہوتا ہے اس علم کی کئی اقسام ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علوم ہیں ان کی کئی قسمیں تھیں، علماء نے ان تمام اقسام کو 3 حصوں میں جو ہے وہ اپنا منحصر کیا ہے، یا 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک قسم ان علوم کی ہے کہ جن علوم کو دنیا تک پہنچانا حضور کے لیے فرض تھا۔ ایک قسم کی علوم وہ ہیں جو پہنچانا فرض تھے۔ نمبر 2، وہ علوم کہ جن کے پہنچانے کا حضور کو اختیار تھا، آپ چاہیں تو کسی کو بتا دیں، چاہیں تو نہ بتائیں، آپ کے اختیار پر منحصر تھا۔ اور تیسرے وہ علوم کہ جن کا چھپانا آپ پر فرض تھا۔ بات سمجھیں؟ اب سمجھیں، میں تیسرے سے شروع کرتا ہوں۔ جن کا چھپانا فرض تھا وہ علوم تھے علوم متشابہات، جیسے گزشتہ درس میں بھی ہمارے سامنے آیا کہ اللہ کے ہاتھ، اللہ کی پنڈلی، اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش وغیرہ وغیرہ، یہ آیات متشابہات ہیں۔ ان کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، اللہ جانتے ہیں یا اللہ کے رسول جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے یہ علوم کسی کو بتائے نہیں، اور ان کا بتانا ضروری نہیں تھا بلکہ ان کا چھپانا ضروری تھا، تو حضور نے چھپا دیا، نہیں بتایا کسی کو۔ ٹھیک ہے، اب آئیے نمبر 2 پہ، وہ علوم کہ جن کا بتانا یا نہ بتانا اس کا اختیار حضور کے پاس تھا، یعنی چاہے تو بتا دیں چاہے تو نہ بتائیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت رحلت آیا تو آپ نے برملا علل اعلان وضاحت کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پوری وضاحت کے ساتھ بات کی کہ اب میں رخت سفر باندھ چکا، میں چلا اب دنیا سے۔ انہیں بتایا؟ کسی کو نہیں بتایا، انہیں بتایا۔ ہاں، لوگوں نے سمجھ لیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن انہیں واضح طور پہ بتا دیا، اور ساتھ یہ بھی بتایا۔ اچھا، اس بات کو سننے کے بعد سیدہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ ساتھ ہی اللہ کے رسول نے فوراً فرما دیا کہ میرے خاندان میں سے جو سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملے گا وہ آپ ہی ہوں گی۔ اب سیدہ مسکرا دی۔ بس یہ واضح طور پہ بات تھی جو حضرت فاطمہ الزہرا سے کی، ان کے علاوہ کسی سے نہیں کی کہ میرا وقت رحلت آ چکا۔ ہاں، اشارات موجود تھے
جن کو سیدنا ابوبکر صدیق نے بھی سمجھا، حضرت علی نے بھی سمجھا رضی اللہ عنہم، اور دیگر صحابہ کرام نے بھی سمجھا۔ اشارات اور چیز ہوتی ہے، وضاحت۔ اب یہاں دیکھیے اس بات کا بتانا یا نہ بتانا حضور کو اختیار تھا، چاہتے تو کسی کو بتاتے، چاہتے تو نہ بتاتے۔ ایک بیٹی کو بتایا، باقی کسی کو نہیں بتایا، بس مرضی تھی۔ ایسے ہی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ باتیں بتائیں، اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ آپ کو کچھ لوگ قتل کریں گے اور آپ کی قمیص خلافت کو اتارنے کی کوشش کریں گے، وہ کون کون لوگ ہوں گے یہ بھی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، لیکن مجمع عام میں نہیں بتایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور امامت کے حوالے سے واضح طور پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، لیکن امت کو واضح طور پہ نہیں بتایا، اشارات کیے۔ بس میں نے مختلف چیزیں ہیں، مختلف باتیں ہیں کہ جن کو یہ بات سمجھ لیجئے کہ حضور علیہ السلام نے اشارتاً تو کہا، لیکن وضاحت کے ساتھ کسی ایک کو بتایا، دو کو بتایا، زیادہ کو نہیں بتایا۔ آپ کی مرضی تھی، آپ بتاتے نہ بتاتے، اس میں کوئی ایسی چھپانے والی یا بتانے والی کوئی ضروری بات نہیں تھی کہ ضروری بتانا ہے یا ضروری چھپانا۔ ہاں، قسم اول وہ کیا ہے کہ دین کے احکام، دین کے مسائل، احکامات شرعیہ، دین کی تبلیغ۔ یاد رکھیے منصب رسالت کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ تمام علوم کا لوگوں تک پہنچانا فرض نہیں ہوتا، بلکہ علوم دینیہ کا، علوم شرعیہ کا، احکامات شرعیہ کا، وہ چیزیں جن کا دین کے ساتھ اور امت کے ساتھ مصلحانہ تعلق ہوتا ہے، اصلاح کا تعلق ہوتا ہے، ان باتوں کو بتانا نبی کے لیے فرض ہوتا ہے۔ نبی کے لیے کیا ہوتا ہے؟ یہ بات سمجھ گئی؟ اب سمجھیے، جب نبی کا یہ فرض ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ نبی اپنے فرض کو بھول جائیں اور نبی اپنے فرض کو چھپائے رکھیں؟ نبی اپنے فرض سے سبکدوش ہونے کے بجائے نبی اپنے فرض سے جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو انحراف کریں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ہرگز ممکن نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ گئی؟ اب جو حضرات دوسرے ہیں روافظ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو بہت پہلے بتا دیا تھا کہ منصب امامت کی ذمہ داری سیدنا علی المرتضیٰ کی ہے، یا آپ بتائیں لوگوں کو، یا بتائیں لوگوں کو، لیکن حضور نے یہ بات بتائی نہیں۔ حضور نے یہ بات، اب ان سے پوچھا گیا کہ جناب کیوں نہیں بتائی حضور نے؟ تو جواب دیتے ہیں اس لیے کہ حضور لوگوں سے ڈرتے تھے۔ حضور لوگوں سے، اچھا جی کون لوگوں سے ڈرتے تھے؟ جی ان لوگوں سے ڈرتے تھے جو ابوبکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، وغیرہ وغیرہ، یہ حضرات جو تھے ان سے ڈرتے تھے۔ بھائی کیا ڈرتے تھے؟ کیا خوف کیا تھا؟ جی خوف اس بات کا تھا کہ ان لوگوں سے ڈر یہ تھا کہ یہ نقطہ اعتراض اٹھائیں گے کہ محبوب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، ہم نے آپ کو مانا، پھر آپ نے نبوت کے پیغام کو یا منصب نبوت کی ذمہ داریوں کو بطور امامت جن کندھوں پہ سوار کیا وہ کندھے آپ کے خاندان کے ہیں، تو آپ نے تو گویا دین اپنے خاندان میں رکھ دیا، ہم قربانیاں دیتے رہے، آپ اپنے دین کو اپنے خاندان میں رکھ رہے ہیں۔ تو یہ اعتراض وہ کرتے، اس اعتراض کے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے حضور یہ بات چھپاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اب آپ نے وہ پیغام دے دینا ہے جو آپ تک پہنچائے، گویا اب آپ چھپا نہیں سکتے۔ واللہ یعصمک من الناس، یعنی اللہ لوگوں سے آپ کو بچائیں گے۔ ہاں اگر آپ نے یہ پیغام نہیں دیا تو آپ نے منصب رسالت کا فریضہ ادا نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے ان کے اقوال۔ اس کا جواب یہ ہے کہ محترم بات یہ ہے، اگر واقعی یہ مان لیا جائے، یہ تسلیم کر لیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرصے تک اس پیغام کو چھپایا، تو آپ کے اس معمولی سے، بقول آپ کے معمولی سے کام کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ ختم نبوت کا منصب داغدار ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مرتبت پہ حرف آتا ہے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ حضور علیہ السلام پر داغ لگ جاتا ہے؟ اگر حضور نے ایک بات چھپائی ہے تو اس کا مطلب ہے اور بھی کئی باتیں چھپائی ہوں گی۔ کیا اول فول بکے جا رہے ہو؟ ایک اپنے غلط عقیدے اور نظریے کو پھیلانے کے لیے اللہ کے رسول پر بہتان باندھ رہے ہو، یہ غلط بات ہے،
یہ کیا ہے؟ غلط بات ہے۔ درست بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات چھپائی نہیں ہے۔ غدیر خم پہ جو کچھ ہوا وہ اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے چچا زاد بھائی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا۔ اگرچہ بخاری اور مسلم نے غدیر خم کی روایات کو نقل نہیں کیا، اور نقل نہ کرنے کی وجہ یہ کہ وہ ان کے نزدیک وہ شرائط پہ پوری نہیں اترتی، صحت کی شرائط پہ پوری نہیں اترتی، لیکن چلے ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ بالکل درست تھی، صحیح تھی، لیکن پھر بھی اس سے یہ بات تو ثابت نہیں ہوتی کہ حضور عرصہ دراز تک ایک پیغام چھپاتے رہے اور پھر اس حکم کے نازل ہونے کے بعد آپ نے جو ہے پیغام ظاہر کیا۔ اس کا مطلب تو نعوذ باللہ یہ ہے کہ ایک پیغام تو آپ نے چھپا ہوا ظاہر کیا، تو اس کے علاوہ بھی کئی پیغامات ہوں گے۔ اگر ایسی بات ہے تو اب آئیے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بلکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کوئی پیغام، کوئی بات، کوئی ایسی چیز جو خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول نے آپ کو دی ہو، باقیوں کو نہ دی ہو؟ انہوں نے قسم اٹھا کے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ کے پیغمبر نے کوئی خاص بات ہمیں نہیں بتائی۔ اس سے پتہ چلا کہ کوئی چھپی ہوئی بات تھی ہی نہیں، جتنی باتیں تھیں جن کا حیا کرنا ضروری تھا وہ اللہ کے رسول نے سب پر حیا کی۔ دیکھیے جی، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، یعنی آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا، تو یاد رکھیے آپ نے کوئی بھی پیغام نہیں پہنچایا۔ معنی یہ ہے کہ آپ نے منصب رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ بچا دے گا آپ کو لوگوں سے۔ یہاں روافظ کہتے ہیں لوگوں سے مراد حضرت بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان وغیرہ ہے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، فرض کریں اگر ان کی بات کو تسلیم کر لیا جائے، غار ثور میں 3 دن تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ محافظ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وہاں پر کوئی ایسا اقدام کیوں نہیں اٹھاتے؟ وہاں پر کون ہے؟ توجہ، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، غار ثور سے نکلتے ہیں، راستے میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضور ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے غلام عامر ابن فہیرہ ہیں، اور چوتھے نمبر پہ وہ آدمی ہے جو گائیڈر ہے جس کو عبداللہ کہا جاتا تھا، بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، اس وقت وہ غیر مسلم تھے۔ ٹھیک ہے، یہ 4 لوگ ہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ 4 لوگ ہیں۔ 4 میں سے 2 وہ ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق اور آپ کے غلام ہیں۔ اگر واللہ یعصمک من الناس سے یہی لوگ مراد ہوتے تو انہوں نے راستے میں نقصان کیوں نہیں پہنچایا؟ بلکہ ایک سوراخ غار میں بچا تھا، وہاں کوئی چیز کپڑا ڈالنے کے لیے نہ تھا، تو آپ نے اپنی ایڑی وہاں پر رکھ دی، آپ نے اپنی جان پر سختی برداشت کر لی، لیکن حضور کو تکلیف نہیں آنے دی۔ واللہ یعصمک من الناس سے مراد یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ لوگ کیسے ہو سکتے ہیں کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ابو بکر آپ ہجرت کے لیے نہیں جا سکتے، آپ انتظار کیجئے جیسا میں انتظار کر رہا ہوں۔ جب آپ کو اللہ نے حکم ہجرت ارشاد فرمایا تو آپ حضرت بکر صدیق کے پاس گئے، خود چل کر کے فرمایا ابو بکر اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دے دیا ہے۔ حضرت بکر صدیق نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تم تو میرے ساتھ ہی ہو نا، ہاں جی تم تو میرے ساتھ۔ اب اگر یہ محافظین میں سے نہیں تھے اور ان سے خطرہ تھا تو کیا اللہ دیکھیں نا جس آدمی سے خطرہ ہو جو دشمن ہو، کیا دشمن کے ساتھ سفر کیا جاتا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس سے مراد یہ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ الناس سے مراد یہاں پر یہود، نصارہ، مشرکین اور منافقین ہیں، اور مکہ سے آنے والے صحابہ وہ مخلص تھے، ان میں سے کوئی بھی منافق نہیں تھا۔ منافقت مدینہ میں تھی۔ منافقت کہاں تھی؟ آگے فرمائے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ ہدایت نہیں کرتا کافر لوگوں کو، بلا شبہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آگے فرمائے قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اس کو انشاءاللہ اگلی درس میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔